بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوائنٹ آف ویو۔ میں آپ کا میزبان رمضان شیخ۔ صوبائی حکومت پنجاب نے آج بجٹ پیش کر دیا ہے۔ 5335 روپے کا یہ بجٹ ہے۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا ہے کہ ایک ٹیکس فری بجٹ ہے۔ پچھلے سال ہم نے جو اہداف پچھلے بجٹ میں مقرر کیے تھے وہ ہم نے سارے حاصل کر لیے ہیں۔ یہ موضوع اور اس کے علاوہ ایران اسرائیل جنگ، ان دونوں موضوعات کے اوپر بات چیت کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر صلاح الدین نیوبی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز 5335 روپے کا بجٹ اور ٹیکس فری بجٹ کا دعویٰ، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایک طرح سے عوامی بجٹ ہے۔ کیا یہ ریٹورکس ہیں؟ عموماً جس طرح سے بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو صوبائی وزیر خزانہ یا پھر وفاقی وزیر خزانہ اکثر و بیشتر یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، یہ عوام کے لیے ہے، یہ عام آدمی کے لیے ہے، اس کے اندر ترقی ہوگی، اس کے اندر روزگار ہوگا، اس سے خوشحالی آئے گی، اس سے مہنگائی کا دباؤ کم ہوگا۔ آپ کے سامنے اس وقت تمام اعداد و شمار ہیں، بجٹ کے سارے خد و خال ہیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں موجودہ پنجاب کے بجٹ کو؟ جی بہت شکریہ رمضان صاحب۔ ظاہر ہے جون کے مہینے میں عام طور پہ لوگوں کو یہ بڑی سیاسی ہلچل بھی ہوتی ہے، معاشی طور پہ بھی بہت توقعات ہوتی ہیں۔ بجٹ کے ڈاکیومنٹ کا تعلق کہ یہ کیسا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کون دیکھ رہا ہے۔ حکومت کہے گی کہ اس کے اندر تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی جو ہم نے بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اپوزیشن کہے گی کہ اس سے برا بجٹ کو ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ اس بجٹ کی تیاری کے اندر ایکسپرٹ انوالو ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے تو بہترین حد تک جو وسائل ممکن تھے وہ عوام کے اوپر خرچ کر دیے ہیں، اور وہ جو ماہرین گزشتہ بجٹ بنا رہے تھے وہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ہماری تمام کاوشوں پہ پانی پھیر دیا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ یہ حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کا تعین کرنے کی کوشش ہوتی ہے بجٹ۔ جس طرح کہہ دیا گیا کہ اہداف سارے مکمل ہو گئے ہیں، تو میں تو حیران ہوں کہ مالی سال کے مکمل ہونے سے پہلے اگر اہداف مکمل ہو گئے ہیں تو شاید وہ اہداف تو بہت کم رکھے گئے تھے۔ تو مالی سال ابھی مکمل نہیں ہے، ہمارے پاس مارچ تک کے فگرز ہیں۔ اب یہ جب تک ہمارے پاس پورے مالی سال کے فگرز نہیں آئیں گے تو ہم یہ تعین نہیں کر سکیں گے کہ ہمارا جو خد و خال ہم نے لاسٹ ایئر مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب نے جو بجٹ لاسٹ ایئر کیا تھا اس کے کیا نتائج آئے۔ ہمارے سامنے تو یہ ہے کہ جو مجموعی قومی پیداوار کی ترقی کا ہدف ہم نے مقرر کیا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر سکے۔ تو پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں تمام اہداف کے مکمل ہونے کے بعد تو کیا باقی تینوں صوبوں کے اندر یہ ساری خرابیاں ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ صورتحال کو جتنی پیچیدہ ہے اس کو بہت ہی سمپلیفائی کر کے صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، جبکہ جو پینشنرز ہیں ان کی تنخواہ میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ بھی ایک پینشنر ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو یہ اضافہ کافی ہے؟ میں نے دیکھا تھا آپ نے اس حوالے سے ایک سٹیٹس بھی اپڈیٹ کیا تھا جب پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں میں اور سینیٹرز کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا تھا، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں محض اس 5% اضافے کو؟ جی وہ بچپن میں سنتے تھے نا، آپ کھاؤ تھالی میں ہم کو دے پیالی میں، تو یہ چندہ ماموں دور کے جو ہیں یہ وہی حرکت کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا ہے تمام ایم پی ایز اور ایم این ایز کی تنخواہوں میں وہ 180% ہے۔ اس کے علاوہ ججز کی تنخواہوں میں ان کے الاؤنسز میں 500% تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سینیٹرز ہیں اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں ان کی تنخواہ میں بھی 700% تک کا اضافہ کیا گیا۔ تو اب جو اصل میں جن کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، پچھلے 3 سال کی مہنگائی کی زد جن پہ پڑی اور بار بار کہا گیا کہ مشکل وقت ہے صبر کر لیں، تو وہ صبر کرنے والوں کو آپ نے صرف 10% اضافہ دے دیا، اور پینشنرز کو 7%۔ ابھی شنید ہے کہ پینشنرز کے کو بھی 10% دیں گے، لیکن فی الحال جو اعلان ہوا ہے وہ تو پینشنرز کا 7% ہے، جبکہ آپ خود مانتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جب سینیٹرز نے اور ایم پی ایز نے اور ایم این ایز نے اپنی تنخواہ میں خود ہی ووٹ دے کے اضافہ کیا تھا تو اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ضروری ہے کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ 100% سے زیادہ ہے، تو اس لیے ایک کمنشریٹ اضافہ ہونا چاہیے۔ تو جو
اصل میں کام کر رہے ہیں حکومت کا سرکاری ملازمین ہیں، اور تمام جو کلیدی کام ہوتے ہیں وہ یہی لوگ کرتے ہیں، انہی کے ذریعے نظام چل رہا ہے. ان کو آپ صرف 10% پہ تنخواہ دیں تو یہ وہ چندہ ماموں والی بات ہے. صحیح، ٹھیک. بہرحال آپ کھائیں تھالی میں، جب تک تھالی آپ کے پاس ہے تو ڈونگا بھی آپ کے پاس ہی ہے، کھاتے جائیں. لیکن یہ لوگوں کو، عام لوگوں کو یہ احساس ضرور ہوگا، کیونکہ اس میں سرکاری ملازمین میں اور کارپوریٹ ملازمین کی جو تنخواہیں ہیں ان کے اندر ایک ان ریٹن ریشو تناسب ہوتا ہے برابری کا. جتنا آپ اضافہ کریں گے اتنا کارپوریٹ والے دے دیں گے. تو یہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، چاہے وہ سرکاری ہے یا وہ سول کارپوریٹس میں کام کر رہا ہے، اس کو اس کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اس کا معیار زندگی گر جائے گا اور اس کی بائنگ پاور کم ہوگی. مہنگائی تو اسی طرح ہو رہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بیگل چل رہی ہے. اس میں کوئی پیٹرول کی قیمت آج 4% بڑھا دی، تو اگر 4 روپے بڑھا دی، چلیں فیصد میں نہیں کہتا ہوں، 4 روپے بڑھا دی آج، تو یہ اسی طرح کرتے کرتے سال کے آخر تک اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو آپ 10% دیں گے وہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح ہے. میرے خیال تو اچھا ٹھیک ہے. صلاح الدین صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ 1240 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں صحت اور تعلیم کے لیے بہت تھوڑا بجٹ رکھا گیا ہے. تو کیا صحت اور تعلیم کو ہم اس کیٹیگری میں نہیں رکھ سکتے کہ یہ بھی ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ ہے؟ کیونکہ صحت سے اور تعلیم سے جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ شاید اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اینٹیں لگائی جائیں، سیمنٹ لگایا جائے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ اچھا، اس کی جو نومنکلیچر ہے، جس طرح ہم ان کو بیان کرتے ہیں، ہر محکمے کی کچھ سکیمز ایسی ہوتی ہیں جو اس نے ترقیاتی منصوبہ اس کو کہتے ہیں یا ڈیولپمنٹ پلان کہتے ہیں، اور کچھ کو کہتے ہیں کرنٹ. مثال کے طور پہ جو محکمے کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں، ان کی گاڑیوں کا پیٹرول، یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کہلاتا ہے. اور اگر اس محکمے نے کوئی نیا پروگرام شروع کرنا ہے، جس طرح اگر ایک نیا سکول کھلنا ہے تو وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے، اور اگر پرانے سکول جو ہیں ان کے اساتذہ کی تنخواہیں جانی ہیں تو یہ کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے. تو اس ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے اندر تعلیم اور صحت کے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز بھی شامل ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ہمارے ہاں ہر سال ایک اعلان کرنے کا رواج ہے کہ ہم نے تاریخ کا، گزشتہ سال بھی جو اے ڈی بی تھا پنجاب کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ بھی تاریخ ساز تھا، اس سال بھی تاریخ ساز ہے. یہ محض پیسوں کا خرچ کرنا اس کو تاریخ ساز نہیں بناتا، اس کے اثرات اس کو تاریخ ساز بناتے ہیں. اب دیکھیے، اگر میں اپنی علاج کے اوپر غلط سلط چیزوں کے استعمال پہ پیسہ خرچ کروں گا تو صحیح علاج پہ خرچ کیا گیا پیسہ اور غلط طریقے سے خرچ کیا گیا پیسہ، تو محض پیسہ کتنا استعمال ہوا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. وہ پیسہ جو استعمال کیا گیا اس سے کیا اثرات پیدا ہوئے، کامیابی اس کو کہتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایویلیویشن کا نہ تو پہلے ایک رواج ہے، جس وقت آپ کسی پروگرام کو اپروو کر رہے ہیں تو ایک ڈیو پروسیس کو اختیار کیا جانا چاہیے، جہاں چھان پٹک کے فیصلہ کیا جائے کہ ان 1000 پروجیکٹس میں سے یہ 3 پروجیکٹ یا 30 پروجیکٹ یا 300 پروجیکٹ وہ ہیں جو بہترین ہیں، اور اس کے بعد دیکھا جائے کیا واقعی ہمارا طرز انتخاب درست تھا، ہم نے انہی سکیمز کو اپروو کیا جو زیادہ سود مند ہوئیں. بدقسمتی سے نہ تو ان کے اپروول سے پہلے اور نہ ان کے اپروول کے بعد وہ ڈیو ڈیلیجنس کی جاتی ہے، جس کے بعد ہم جان سکیں کہ کیا ہمارا یہ جو 1000 بلین کو خرچ کرنے کا سال سال سے انتظام ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے. تو بدقسمتی سے بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سکیمز کی سلیکشن کا پروسیس اس کو بہتر کر سکیں اور ان کی تکمیل تک پہنچنے کا بندوبست ممکن بنا سکیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہ تو ان کے انتخاب کا طریقہ کار درست ہے اور نہ ہی ان کے تکمیل کے بعد ان کے اثرات کیا معاشی، معاشرتی، سماجی اثرات وہ پیدا کر سکے، ان کے تعین کا کچھ فیصلہ ہو سکا ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں محض اس اعلان تک محدود رہتی ہے حکومت کی کارروائی کہ ہم نے اتنے پیسے مختص کر دیے، فرض کیے وہ خرچ بھی ہو گئے، ان کے اثرات کا تعین کیسے ہوگا کہ کیا جو مقاصد سامنے رکھے گئے تھے، اگر رکھے گئے تھے، وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے. طور صاحب، زراعت کے لیے اس بار بھی حکومت نے مایوس کیا ہے. یہ وہ شعبہ ہے جس کی طرف حکومت کی توجہ نہیں ہے. کسان جو ہے وہ بلبلا رہے ہیں. آپ نے دیکھا فیڈرل بجٹ آیا، اس کے اندر بھی کسانوں کے لیے کچھ نہیں تھا. ماسٹر سوائے کے جن چھوٹے کسان ہیں انہیں 1 لاکھ روپے کا قرضہ دیا جائے گا.
کسانوں کے جو ایشوز ہیں ان میں صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں قرضہ جات مہیا کیا جائیں، بلکہ ان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ ان کی جو فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے تو حکومت اسے خریدتی نہیں ہے اور اس کی مناسب قیمت ان کو نہیں ملتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر اس پوزیشن میں نہیں آتے ہیں کہ جی وہ نئی فصل کاشت کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ پھر وہ بجلی کے بلوں کی شکایت کرتے ہیں، وہ کھاد اور ادویات کی شکایت کرتے ہیں کہ وہ بھی سستے داموں ان کو نہیں ملتی ہیں۔ تو حکومت کیوں نظر انداز کر رہی ہے زراعت کے شعبے کو؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سپیچز ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں اس حوالے سے کہ جی زراعت ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، مگر اس کو جو ٹریٹمنٹ ملتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت والی نہیں ملتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہیں گے کہ بے حسی ہے اور ملکی مفاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنے اپنے مفاد ان کو عزیز ہیں۔ چیئرمین سینٹ کی جمعرات بڑھی وہ تو دنگ کر دینے والی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یاد آ جاتی ہے جب ڈپٹی کمشنر کے 33 نوکر ہوتے تھے اور یہ آتھرائز تھے۔ لکھا ہے فلپ میسن کی کتاب میں تو انہوں نے کہا جی مجھے 12 سرونٹس چاہیے آج 21ویں صدی میں۔ تو اس قسم کی جو اپروچ ہے وہ ساری سیلف اورینٹیڈ اپروچ ہے اپنے مفاد کے لیے۔ اور ایک بات عجیب ہے کہ بہت زیادہ ہماری اسمبلی میں اور سینٹ میں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ ذمہ دار وہ ہیں جو جاگیرداروں کی صف میں آتے ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں۔ تو ان کے لیے چھوٹے کسان جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی زندگی اور کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کے مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اور اس کی زد قومی مفاد پہ جا کے پڑتی ہے جب عام ذمہ دار جو ہے جس کے پاس آپ کی 98% زمین ہے، وہ ذمہ دار اگر گندم نہیں اگائے گا تو ملک میں گندم کی قلت پیدا ہو جائے گی، اور وہ نہیں اگائے گا اگر اس کو اس قدر تکلیف دے آپ اس کا ماحول بنائیں گے، قیمتیں چڑھا کر اس کی کھاد کی، بیج کی، پیسٹیسائیڈ کی، جو دوائیاں چاہیے فصل کو، وہ جو کیمیکلز چاہیے ان کی قیمتیں اس آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور اس سال یہ جو گندم کی فصل آئی ہے اس اپریل مئی کے اندر، اس میں ہر پنجاب کے ذمہ دار کو 1 ایکڑ کے اوپر کم از کم 18,000 روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ٹھیک، تو جس کے 10 ایکڑ تھے اس کے 1,80,000 چلے گئے، جس کے 20 ایکڑ تھے اس کو 3,60,000 کا نقصان ہو گیا۔ اور یہ کیلکولیشن سے آپ کو یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ڈی اے پی 14,000 پہ پہنچ گئی، یوریا جو ہے وہ 4,500 4,2500 پہ پہنچ گئی۔ پھر یہ کہتے ہیں جی ہم نے کسان کارڈ بنا دیا۔ بھئی آپ نے کسان کارڈ تو بنایا ہے صرف اس کے لیے جس کے پاس 12.5 ایکڑ سے کم کی زمین ہے، جس کے پاس 14 ایکڑ آگے وہ آپ کے فوائد حاصل نہیں کر سکتا، جس کے پاس 20 ہیں وہ بھی فوائد حاصل نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہماری زیادہ تر زمین جو ہے وہ یہی کیٹیگری ہے جن کی زمین 12 سے 20 ایکڑ کے درمیان ہے۔ تو اگر آپ نے فوائد دینے تھے تو 20 ایکڑ تک ہی دیتے۔ یہ ہماری اسمبلی میں جو بیٹھے ہیں، جو وزارت زراعت کی کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہرحال ہو گیا، اوپر سے موسم خراب رہے، سردیوں کی بارشیں بند ہو گئیں پنجاب کے اندر۔ جو سردیوں میں بارش اصل میں تو چاہیے آپ کو 15 نومبر سے 1 جنوری تک بارشیں ہوتی تھیں، وہ بارشیں بالکل ناپید ہو گئیں۔ اس سے بھی گندم کو، اور جو ہماری سٹیپل کراپس ہیں، سٹیپل فوڈ جو ہمارا بنیادی ہماری خوراک ہے، اس کو، ان کی فصلوں کو نقصان ہوا۔ جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب۔ ایک اور بات کہ اگر ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو ہماری اکانومی میں سب سے بڑا ڈریگنگ فیکٹر جو ہے، جو اس کو پیچھے کی طرف کھینچتا ہے اور آگے چلنے نہیں دیتا، وہ آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہے۔ یہ مغربی پاکستان کا علاقہ جس کو اب ہم پاکستان کہتے ہیں، 2,87,00,000 اس کی آبادی تھی 1947 کی پارکو کی رپورٹ کے مطابق۔ تو ابھی اس کی آبادی جو ہے یہ 25 کروڑ سے اوپر نکلتی جا رہی ہے۔
تو یہ آبادی میں اضافہ اگر نہیں یہ بہت بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے اور حکومت کو اس حوالے سے سنجیدگی دکھانی چاہیے. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب, یہ محصولات کا جو ہدف رکھا ہے وہ 828.2 ارب روپے ہے. پچھلے سال جو محصولات کا ہدف رکھا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا, اس سال اسے تھوڑا بڑھا دیا گیا ہے. تو پھر یہ کس طرح سے پورا ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, وہ محصولات کے ذریعے سے پیسے کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. ایک مد یہ بھی ہے, اور پھر شاید وہ چالان وغیرہ کر کے, اور وارڈن جو ہے وہ شہریوں کو تنگ کرتے ہیں کہ جی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا, آپ کے پاس گاڑی کے کاغذ پورے نہیں ہیں, آپ کے پاس لائسنس کی کاپی نہیں ہے, تو پھر اس طرح سے شاید کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے. دیکھیے, ہمارا جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس میں ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے, صوبے ہیں, اور اس کے نیچے جن کو لوکل گورنمنٹس کہتے ہیں وہ معطل ہیں, عملاً معطل ہیں, موجود نہیں ہیں. تو صوبائی حکومتیں ہی ان لوکل گورنمنٹس کو چلا رہی ہیں. کام کیسے چلتا ہے کہ بڑا حصہ جو صوبے کے نظم کو چلانے کے لیے پیسہ درکار ہوتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آتا ہے ہر سال NFC کے تحت, اور صوبوں کے پاس اب پیسہ انفیکٹ زیادہ ہے, اتنا زیادہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خرچ کیسے کرنا ہے, اور فیڈریشن کے پاس پیسہ کم بچ جاتا ہے. اور ایک عجیب و غریب سی صورت پیدا کر رکھی ہے ہم نے, جہاں فیڈریشن صوبوں کو کہتی ہے کہ وہ پروونشل سرپلس پیدا کریں, جس طرح لاسٹ ایئر کا بھی کچھ پروونشل سرپلس رکھا تھا, اس سال بھی سرپلس رکھا ہے. اور یہ ایک عجیب و غریب بے ہنگم سا طریقہ ہے, ہم اس کو درست نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ NFC کے اندر نئے طریقے سے دوبارہ بیٹھ کر تمام صوبے افہام و تفہیم سے نئے اصول قائم کریں اس پیسے کی تقسیم کا بٹوین دی فیڈریشن اینڈ دا پروونسز اینڈ دین ود ان دا پروونسز اکراس ڈسٹرکٹس. چونکہ اس میں دقت ہے تو صوبوں کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ پیسہ اکٹھا کریں, کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, اور کچھ جو اپنے وہ محصولات وغیرہ اکٹھے کرتے ہیں جو بہت ناکافی ہیں. آپ نے بالکل درست کہا, تقریباً 959 بلین کا پچھلے سال کا ٹارگٹ تھا, 1000 بلین سے ذرا زیادہ کا اس دفعہ کا ٹارگٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومت بالکل بھی کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی ہے کہ ان طبقات سے وہ پیسے اکٹھے کرے جو ان کے ذمہ واجب الادا ہیں, کیونکہ یہ ایک غیر مقبول فیصلہ گنا جاتا ہے. اب اگر حکومت نے یہ غیر مقبول فیصلے نہیں کیے تو ان کا بوجھ مسلسل اگلی حکومتوں کو اٹھانا پڑتا ہے. آج کی حکومت گزشتہ حکومتوں کی اس عدم توجہی کا بوجھ اٹھا رہی ہیں, اور آئندہ کی حکومتیں آج کی حکومت کا بوجھ اٹھائیں گی. یہ سفر ہم اس حد تک آگے لے جائیں گے کہ شاید اس کے بعد اس کو عملاً شروع کرنا بغیر کسی حادثے کے ممکن نہیں رہے گا. تو یہ وہ قبلہ ہے جس کو درست کرنا ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ مشکل اور زیادہ سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے. میرا خیال ہے اس پہ توجہ ہونی چاہیے. صحیح, ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایران اسرائیل وار کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب اور ڈاکٹر صلاح الدین ایوبی صاحب. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے یہ سوال ہے کہ جو اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جتنی ابھی تک جنگ ہوئی ہے اس سے ہمارے جو حملے کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں, اور ایران کے پاس اب بھی ہزاروں بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس صورتحال کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اسرائیل کا حوصلہ گر رہا ہے؟ ایران نے جس طرح سے ریزسٹ کیا ہے وہ ان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے, اور پھر یہ بھی کہا کہ ٹرمپ جو ہے فوری طور پہ اس کے اندر انٹربین کریں اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں, اور ہمارا جو معاہدہ وغیرہ ہے تاکہ اسرائیل کو جو ہے وہ انعام کیا جائے اس پہ پہنچا جا سکے. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس وقت جو ایران اسرائیل جنگ ہے اس کو؟ بہت اہم ہے کہ ہم جو نیوکلیائی طاقتیں ہیں دنیا میں ان کا پس منظر تھوڑا سا جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ امریکہ نے جو نیوکلیائی طاقت حاصل کی وہ آئنسٹائن کو انہوں نے اچھی آمدنی کا لالچ دے کر شفٹ کیا اپنے پاس, اور وہ جرمنی سے ادھر چلے گئے اور ان کو ایٹم بم پرووائڈ کر دیا. پھر خود انہوں نے پرولیفریشن کی اور انگلینڈ اور فرانس کو امریکہ نے یہ ٹیکنالوجی دی, اور پھر کہا کہ باقی نہ کریں. رشیا نے ان سے چرایا, انہوں نے KGB کی ایک ایجنٹ بھیجی جنہوں نے یہ فارمولے چرائے ان کے ایریزونا سے, اور اس پہ رشیا نے بنایا. رشیا نے چائنا کو دیا, پاکستان نے خود حاصل کیا, اور پاکستان نے حاصل کرنے کے لیے
وہ تمام کچھ سب کچھ کیا جو کرنا چاہیے تھا، جس کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا. تو اب دنیا میں پھر نان پرولیفریشن کی مہم چلی، اور وہ وہی تھے جن کے پاس یہ طاقت تھی اور وہ ویٹو پاورز تھے اقوام متحدہ کے اندر. تو چھوٹے ملکوں کو کہا گیا کہ آپ یہ کام نہ کریں. پاکستان کو بھی کہا گیا، بھارت کو بھی کہا گیا. بھارت کو بھی انہوں نے 1974 میں دھماکہ کر دیا تھا، تو پاکستان پہ پریشر آ گیا. پھر پاکستان کو دھمکیاں ملتی رہیں سارے اس عرصے کے اندر. پھر پاکستان نے نیوکلیائی طاقت حاصل کی، 84-83 میں حاصل کر لی تھی. اس کو اعلان جا کر اس وقت کیا جب بھارت نے دھماکے کیے. اب ایران کے اندر اسرائیل نے جو کارروائی کی ہے وہ اسی تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ایک ملک جس کے پاس صلاحیت بن رہی تھی، اس کو کہا گیا کہ تم ہمارے ساتھ معاہدہ کرو اور یہ کام نہیں کرو. اس نے معاہدہ کر لیا اور پھر اس کو دھوکہ دے دیا، کیونکہ اپنے ہی گماشتے کو اشارہ کر دیا. اسرائیل جو کچھ کرتا ہے وہ امریکہ کے اشاروں پہ کرتا ہے نا. آج کی اخباروں میں ہے نا، آج کے کمنٹس میں ہے کہ ٹرمپ نے ویٹو کر دیا اسرائیل کو کہ تم پولیٹیکل لیڈرز کو ایلیمینیٹ نہیں کرو گے، ورنہ خامنائی جو ہے کرنے کا پلان تھا. ٹھیک، لیکن ٹرمپ نے اس کی اجازت نہیں دی. اچھا، تو آپ نے اجازت اس لیے نہیں دی کہ وہ آپ کا گماشتہ ہے. آپ ہی کے گماشتے نے جس سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو توڑتے ہوئے ایران پہ حملہ کر دیا، اور ایران پہ حملہ ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے ساتھ مذاکرات کر لو اور جنگ ختم کر دو، یا پھر آپس میں لڑ لو. انہیں یقین ہے کہ اسرائیل اور مارے گا. ٹھیک ہے اسرائیل کہتا ہے کہ ہم پورے اہداف حاصل نہیں کر سکے تو درستی کہتا ہوگا، لیکن وہ کافی حد تک اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے. ٹھیک ہے صلاح الدین صاحب، ہم ٹرمپ کے حوالے سے، جی بریگیڈیئر صاحب آپ کا موقف آ گیا. صلاح الدین صاحب، ہم ٹرمپ کے حوالے سے سنتے تھے کہ جی وہ جنگ کے مخالف ہیں، ان کو 6 مہینے ہو گئے آئے ہوئے، اور ابھی تک روس یوکرین وار جاری ہے. اور ان کے دور حکومت میں آپ نے دیکھا کہ پاک انڈیا وار شروع ہو گئی، وہ ختم ہوئی، اور اب جو ہے ایران اسرائیل وار جاری ہے جس کے ختم ہونے کا بھی فی الحال کوئی امکان نہیں ہے. تو ایک ایسا شخص جس کی شہرت یہ تھی کہ وہ جنگ مخالف ہے، اور اس نے اپنی کیمپین کے اندر بھی اس کو بار بار دہرایا کہ وہ جنگ کی بات نہیں کرتا ہے، وہ ٹریڈ کی بات کرتا ہے اور وہ پیس کی بات کرتا ہے. تو یہ کس طرح کا رویہ ہے؟ یا پھر ہم یہ سمجھ لیں کہ پیچھے سے سارے ہی ایک ہیں، سب کا مائنڈ سیٹ ایک جیسا ہے، اور وہ کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے؟ دیکھیے، وہ ظفر اقبال صاحب کا وہ مصرع ہے، بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا ہے. تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کو خود پہ بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ معاملات کے اوپر ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں گویا پورے معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں. اور یہ جو بین الاقوامی سسٹم ہے، یہ کسی ایک فرد یا کسی ایک ملک کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ ہے. اور اس کی پیچیدگی کو اگر آپ درخور اعتنا نہ لائیں تو اس کی پیچیدگی کم نہیں ہو جاتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. تو ٹرمپ صاحب کا معاملہ ایسا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا تھا یہ حملہ ہونے والا ہے، کبھی کہتے ہیں نہیں امریکہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا. تو یہ ایک بہرحال ایک بہت ہی ذمہ دار ملک کے بہت ہی ذمہ دار شخص سے اس قسم کی غیر ذمہ داری کی توقع تو نہیں ہوتی. بہرحال اب یہ ہے معاملہ. تو جو پیچیدگی پیدا کر دی ہے اسرائیل نے اس حملے کے نتیجے میں، اس کا خدشہ موجود تھا، متواتر موجود تھا. لیکن اس کی ایسکیلیشن کہاں تک جائے گی؟ غالباً اسرائیل نے بھی بھروسہ غالباً خود پر زیادہ کر لیا. ان کو بھی یہ لگا کہ شاید ہم کچھ ریڈ لائنز کو جو کہ کراس کی ہیں، اس کے بعد شاید ایران اس حد تک نہیں جائے گا جو شاید ایران گیا. اور اب جو توقعات اسرائیل کو امریکہ سے تھیں، امریکہ بھی ان توقعات کو منوان تسلیم کرنے پہ راضی بہرحال نظر نہیں آتا. اور پورا بین الاقوامی سسٹم جو ہے وہ فلی ایکٹیو ہے. چائنا اپنی سائلنٹ ڈپلومیسی اور سپوکن ڈپلومیسی دونوں کے ذریعے یہ واضح کر چکا ہے کہ اس حدت کو کم ہونا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ وہ جو یوکرین اور رشیا والی وار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جس درخواست کو آگے بڑھا چکا ہے امریکہ، اس کے ساتھ ہی اب ایک درخواست پیوٹن صاحب نے بھی کر دی ہے کہ اس جنگ کی حدت کو کم کیا جائے. تو امید ہے کہ بین الاقوامی سسٹم اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی امن کو قائم کرے گا. یہ کسی ایک فرد کے
حیثیت اور اختیار سے بہت بڑا معاملہ ہے اور اس کو ایک بڑے معاملے کے طور پہ ہی دیکھا جائے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، یہ جو امریکن اپوزیشن رہنما ہے ان کا یہ بیان کہ جو ایران ہے اس جوابی حملہ اس کا بنیادی حق ہے اس لیے کہ اس کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، اور پھر یہ روس اور چین جو ہے اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آ رہا، وہ خود تو کہیں الائن نہیں کر رہے، کسی کو اچھا برا نہیں کہہ رہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان دونوں ملکوں کے رول کو، اور پھر یہ جو اپوزیشن رہنما ہے امریکہ کے، کیا ان کے بیان کی کوئی اہمیت ہے یا محض وہ ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں؟ بڑی اہمیت ہے، اور برنی سینڈرز نے بھی نتن یاہو پہ بہت تنقید کی ہے، خاص طور پہ اس معاملے میں جو وہ غزہ میں کرتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اسرائیل کی نیوکلیئر پاور جو ہے وہ اس کو دی گئی، اور جب اس نے حاصل کی اس پہ کوئی پابندیاں نہیں لگی۔ بھارت پہ نے بھی جب ایٹمی دھماکے کی کوئی پابندیاں نہیں لگی، ہاں صرف پاکستان کے اوپر پابندیاں لگ گئیں۔ جب شک بھی پڑا کہ یہ حاصل کرنے جا رہے ہیں اس وقت بھی پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئی، بلکہ لگا دیں۔ اب دنیا کے اندر جو بڑی پاورز ہیں اقوام متحدہ کے اندر، جن کے پاس ویٹو پاورز ہے، اور خاص طور پہ مغربی اتحاد جو ہے جس میں اسرائیل، فرانس، برطانیہ اور امریکہ ہیں، یہ نیوکلیئر پاورز جو ہیں ان کا تعصب بہت صاف نظر آیا ہے ایران کے اس معاملے کے اندر، اور یہ تعصب جو ہے یہ اپنے اتحادیوں کے علاوہ کوئی بھی اگر نیوکلیئر پاور حاصل کرنے جائے گا تو اس کی مخالفت ہوگی، اس کو روکا جائے گا۔ اب اقوام متحدہ کی افادیت صفر ثابت ہو گئی، کیونکہ اقوام متحدہ سے ابھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایران کے اوپر ایک اسرائیل نے حملہ کیا، سوورن کنٹری کے وہ اٹیک کیا، وہاں بڑی تباہی کی، اور اس کے بعد چلے گئے۔ ابھی تک اقوام متحدہ نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا، کوئی فورس موبلائزیشن نہیں ہوئی، جیسے کہ عراق کے خلاف ہو گئی تھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے بہانے سے۔ اس طرح کی کوئی موبلائزیشن جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف۔ جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب۔ چھوٹے ملکوں کو کیا تاثر جاتا ہے؟ چھوٹے ملکوں کو یہ تاثر جاتا ہے کہ اپنی اگر جان عزیز ہے تو نیوکلیئر طاقت حاصل کرو، اور پاکستان کے اندر یہ ایک عام تاثر ہے اس وقت پوری قوم کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے حاصل کر لی، اور آج ہمارے پاس نیوکلیئر طاقت ہے نہیں تو ہمارا بھی یہی حشر ہوتا۔ بالکل صحیح۔ ہم پر جو حملہ ہوا بھارت کے تھرو اسرائیل نے کیا، ٹھیک، جو 170 ڈرون ہمارے اوپر آئے۔ جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب۔ اچھا صلاح الدین صاحب، اگر یہ ایران جو ہے یہ وار سہ جاتا ہے جو اس وقت اسرائیل کی صورت میں اس کے اوپر کیا گیا ہے، تو تب پھر امریکہ اور اسرائیل کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ ایک بات، پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ کیا ہماری اخلاقی اور سفارتی مدد افغانستان کے ساتھ ہے؟ اس سے زیادہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم نے بڑا ووکل پوزیشن تو لی ہے، دفتر خارجہ نے اپنا بیان دیا ہے، اور وہ بڑی ہماری سٹیٹڈ پوزیشن ہے اور بڑی مستقل پوزیشن ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی طرف سے جب پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا تو اس طرح کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا واضح قسم کا۔ چونکہ ہم خطے میں موجود ہیں اور وسیع تر خطے کے مفادات جو ہیں وہ اسرائیل کے اس حملے کے نتیجے میں ان پہ ضرب لگتی ہے، چاہے وہ سعودی عربیہ ہو۔ اب بھولنا نہیں چاہیے کہ ایران اوپیک کا ممبر ہے، اور اوپیک کے اندر ہونے والے فیصلے پوری دنیا کی معیشت کا بہت بڑا دار و مدار ہے اس پہ۔ اب ہم ایز وی سپیک جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ $4-5 کے قریب آگے بڑھ گئی ہیں، مزید خدشہ ہے یہ آگے بڑھ سکتی ہیں۔ وہ جو تجارت متاثر ہونے کا خدشہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر، جس میں اگر یہ خطہ جنگ کی لپیٹ میں ہوگا تو ہر ایک کنٹینر جو وہاں سے ٹریول کرے گا اس کے اوپر بڑھنے والا پریمیم کسی نہ کسی کو ادا کرنا ہوگا۔ تو یہ جو جنگ ہے اس کے نقصانات یا اس کے اثرات صرف ان دو ملکوں تک محدود نہیں ہیں، یہ ایک خطے کے معاملات بھی ہیں اور بین الاقوامی معاملات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا بین الاقوامی سٹیک ہولڈرز اپنا جس حد تک انفلوئنس ہوگا، کچھ تو وہ برسر عام ہوگا اور کچھ پیچھے بھی، پردے کے پیچھے بھی کچھ ایسا عمل جاری ہوگا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، اس وار کے نتیجے میں خطے کے کون کون سے ممالک ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، اور پھر جو مسلم امہ کا اتحاد ہم لوگ اس کا ایک خواب دیکھتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، کہ اس کی شکل بنتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا مختصر بتائیے گا، ہمارے پاس 30 سیکنڈ سے۔ دیکھیے اس جنگ کے نتیجے میں چھوٹے ملکوں میں یہ تاثر پھیلا، اور خاص طور پہ اسلامی دنیا میں بھی یہ تاثر پھیل گیا ہے
کہ اقوام متحدہ کی کوئی افادیت نہیں ہے، بڑی طاقتیں جو دلاسے دیتی ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سب جھوٹے دلاسے ہیں۔ اس لیے اب اپنی سیکیورٹی کے لیے یا تو چھوٹے ملک نیوکلیئر طاقتیں حاصل کریں گے، جیسے اسرائیل نے کی، جیسے پاکستان نے کی، لگیں گی سینکشنز لیکن پھر بھی کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد بنے گا۔ روس اور چین کا اتحاد جو ہے وہ ابھی تک ایمبریونک سٹیج میں ہے، وہ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا، وہ کرسٹلائز کر جائے گا، یہ اتحاد پریسیپیٹیٹ ہوگا۔ اس میں نارتھ کوریا تو آلریڈی شامل ہے، سینٹرل ایشین ریاستیں جو ہیں وہ بھی انسیکیور فیل کریں گی اسرائیل کی اس کارروائی سے، کیونکہ اگر وہ دیکھیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق کوئی ریاست سوورن ریاست نہیں چل رہی تو اس پہ اس قسم کا حملہ کروایا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور اس حملے کے پیچھے جی ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ تھا ہمارا پوائنٹ آف ویو۔ اپنے پوائنٹ آف ویو سے آگاہ کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.com۔